قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کا یوں ذکر فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے جو دوست ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے برگزیدہ وہ بندے ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ دوسرے مقام پر فرمایا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یعنی یہاں بھی خطاب اللہ اپنے بندوں برگزیدہ نیک صالح لوگوں سے کر رہا ہے کہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جس چیز کی تم خواہش کرو اپنے لیے، لوگوں کے لیے، دنیا کے لحاظ سے مانگو، آخرت کے لحاظ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا، اس لیے کہ میں نے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، میں نے سب کچھ تمہارے لیے ہی تیار کیا ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، یا اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک صالح برگزیدہ دوستوں کی علامات کا ذکر فرمایا کہ رحمان کے وہ بندے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو آہستہ اور وقار سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے جاہل لوگ مخاطبہ کریں تو ان سے بحث نہیں کرتے، الجھتے نہیں ہیں، بلکہ قالوا سلاما، انہیں سلام کہہ کے آگے چلے جاتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، الرحمن کے برگزیدہ وہ بندے ہیں جن کے شب و روز قیام، سجدے، رکوع، عبادات میں گزرتے ہیں۔ یعنی ان کی زندگی تقوی سے، اطاعت رسول، اطاعت اللہ سے عبارت ہوتی ہے۔ وہ اپنی خانقاہوں میں شریعت کا مذاق نہیں اڑاتے، وہ شریعت کے قاتل نہیں ہوتے، بلکہ ان کی زندگی شریعت کے مطابق ہوتی ہے۔ جب بھی انہیں دیکھو تم ذکر فکر میں پاؤ گے، وہ دنیا سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ اور آگے فرمایا، یقولون ربنا ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یعنی ان کی زندگی اس طرح ہوتی ہے، قیام، سجدہ، رکوع، اللہ کا ذکر فکر، شب و روز اس طرح گزرتے ہیں، اور پھر جب صبح بیدار ہوتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ دراز کر کے یوں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دینا، جہنم کا عذاب گلے کا بہت بڑا پھندن ہے، اس سے ہمیں بچا لینا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں ان کی زندگی تقوی سے عبارت ہوتی ہے، اللہ کی عبادت ذکر فکر میں گزرتی ہے، اور پھر وہ اللہ سے ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی سب سے بڑی کرامت، یعنی ہم نے جو سمجھا ہوا ہے کہ ولی وہ ہے جو کشف اور کرامات دکھائے، حالانکہ کشف اور کرامات یہ تو ولایت کی علامت ہی نہیں ہے، یہ تو تحفہ ہے۔ یعنی کشف اور کرامات اللہ اپنے بندوں کو تحفے کے طور پر دیتا ہے۔ کتنے اولیاء صالحین ایسے بھی ہیں کہ جن سے کوئی کرامت بھی صادر نہیں ہوئی۔ یعنی کرامت کا صادر نہ ہونا ولایت کے منافی نہیں ہے، تو جو تحفہ ہوتا ہے وہ بندہ ہر ایک کو دکھاتا بھی نہیں ہے۔ میں اگر کسی کو تحفہ دوں یا مجھے کوئی بزرگ تحفہ دے تو ہو سکتا ہے میں کسی کو دکھاؤں بھی نہ۔ تو اللہ کے ولی بھی ایسے ہوتے ہیں، کیونکہ کشف
اور کرامات ان کو رب تحفے کے طور پر دیتا ہے۔ اور ولایت کا جو صوفیاء نے مفہوم بیان کیا ہے، بندے کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہے اور رب کا تعلق اپنے بندے کے ساتھ ہے۔ ولی کی پہچان کیا ہے؟ اولیاء تحت ردائی لا یعرفون سوائی، کہ میرے برگزیدہ بندے میری چادر کے نیچے رہتے ہیں، ان کو میرے علاوہ کوئی بھی نہیں پہچانتا اور نہ جانتا۔ کہ ولی را ولی می شناست، کہ ولی کو پہچاننے کے لیے ولی ہی درکار ہے، یعنی ولی ولی کو ہی پہچانتا ہے، ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارہ، فرمایا اللہ کے نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے اور بزرگان دین صالحین کا تذکرہ کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اولیاء کے 12 وصف بیان کیے، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مفقود ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ وہ 12 علامات یہ ہے، حضور غوث اعظم نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ اللہ کی 2 صفات یعنی غفار اور ستار کا مظہر ہوتا ہے۔ غفار کا معنی ہے مہربان، ستار کا معنی ہے پردہ پوشی کرنے والا، لوگوں کے عیبوں کو چھپانے والا، جو مخلوق پر رحم نہیں کرتا، مہربان نہیں ہے۔ بلکہ ایک بزرگ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں، حضرت خواجہ فرید الدین عطار کا قول ہے کہ ولی مخلوق کو خالق کی نظر سے دیکھتا ہے، مہربان ہوتا ہے اور لوگوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہوتا ہے۔ حضرت حاتم اللہ کے ولی گزرے، حضرت حاتم کے پاس ایک خاتون آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو جب بیٹھنے لگی تو اس کی ہوا خارج ہوئی اور آواز پیدا ہوئی، تو حضرت حاتم اسم نے کہا کہ مجھے آپ کی آواز نہیں آئی، آپ اونچی آواز سے بولیں، اور پھر فرمایا کہ مجھے کانوں سے سنائی نہیں تو اونچی بولیں۔ اور سمجھ گئی کہ میری اس کو آواز نہیں آئی، تو حضرت حاتم اسم ساری زندگی بہرے بن کے رہے کہ جب بھی اس خاتون کو پتا چلے گا تو اس کی دل آزاری ہوگی، وہ شرمندہ ہوگی۔ تو اللہ کا ولی پردہ پوشی کرنے والا ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار کے پاس ایک ہندو خاتون آئی، جبکہ آپ روزے سے تھے، اس نے پکوڑے پیش کیے، کہا کہ حضور آپ برکت کے لیے ان میں سے کھا لیں، میں نے اپنے بچوں کو کھلانا ہے، اور آپ کا روزہ تھا، آپ نے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا، تو آپ نے دل میں سوچا کہ اگر میں نہیں کھاتا تو یہ سمجھے گی، اس کی دل آزاری ہوگی کہ یہ ہم سے نفرت کرتے ہیں، اور اگر میں کھا لیتا ہوں تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر دل کے مفتی سے فتویٰ یہ لیا کہ روزے کی قضا ہو سکتی ہے، لیکن اگر کسی کا دل ٹوٹ جائے تو اس کی قضا نہیں ہے۔ تو آپ نے ایک پکوڑا اٹھایا اور تناول فرما لیا، اس خاتون نے جا کر کے اپنے بچوں کو کھلایا۔ تو جس مرید نے آپ کو سحری کروائی تھی وہ جلدی جلدی آیا، حضور آپ کا روزہ تھا، فرمایا مجھے علم تھا، نفلی روزہ رکھا ہوا تھا، میں نے توڑ دیا، اس کی قضا شریعت میں موجود ہے، لیکن اگر میں نہ کھاتا تو اس خاتون کا دل ٹوٹ جاتا جس کی قضا نہیں تھی۔ حضرت بھائی عزیز بستامی رحمت اللہ علیہ چوٹی کے ولی ہیں، داتا صاحب نے کشف المحجوب میں باقاعدہ فرمایا بھی کہ بھائی عزیز بستامی کا مقام ہمارے اندر ایسے ہے کہ جیسے چاند کا مقام ستاروں میں ہے۔ حضرت بھائی بستامی رحمت اللہ علیہ ایک چھوٹی سڑک پہ جا رہے تھے تو آگے سے کتا آ گیا، اور کتا بھی کیچڑ میں لتھڑا ہوا تھا۔ حضرت بھائی بستامی رک گئے، وہ کتا بھی رک گیا۔ حضرت بھائی عزیز بستامی فرماتے اگر میں آگے بڑھتا ہوں تو میرے کپڑوں سے لگے گا اور کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ کتے نے اپنی زبان سے، کیونکہ اللہ کے ولی کو اللہ ہر جانور کی بولی بھی عطا فرما دیتا، یہ کوئی بات بعید نہیں ہے، تو کتے نے حضرت بھائی بستامی سے کہا
کہ اگر میں آپ کے کپڑوں سے لگ جاؤں گا تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، یہ دھونے سے بھی پاک ہو جائیں گے، لیکن جو دل کی پلیتی ہے اس کو 7 سمندر بھی نہیں دھو سکتے۔ تو اللہ کے ولی کی 2 صفات یہ ہیں کہ صفات غفار اور صفات ستار کا مظہر ہو۔ مہربان بڑے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں ہوتا کہ امیروں کو اپنے پاس جگہ دیں، غریب سے کہیں گے ادھر بیٹھ کے 100 مرتبہ درود پڑھ۔ یہ اللہ کے ولیوں کی علامت نہیں ہے۔ حضرت شیر روحانی شرک پوری سرکار، آپ نے جمعے کا خطبہ دیا تو جمعے کے بعد لوگ مصافحہ کرنے لگے، تو آخر میں ایک بزرگ نے آپ سے مصافحہ کیا اور آنکھوں سے آنسو بہائے کہ حضور آج میری سائیکل خراب ہو گئی، میں دیر سے پہنچا، آپ کا خطبہ نہیں سن سکا کہ میں آپ کے خطبے سے محروم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بیلیا کھڑا ہو جا، رک جا۔ لوگ سارے چلے گئے، حضرت شیر روحانی ممبر پر بیٹھے، اس کو سامنے بٹھایا، جمعے کا سارا خطبہ اسی انداز میں بیان فرمایا۔ وہ کہنے لگا حضور میرے لیے اتنی مہربانی، اتنی کرم نوازی، تو آپ نے فرمایا بیلیا جس رب واسطے سی انہوں نے سنایا سی، اس رب واسطے تینوں سنا۔ تو یعنی اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں وہ غفار مہربان ہوتے ہیں۔ ستار چگلی کرنے والا اللہ کا ولی نہیں ہے، جو مریدوں کی چگلیاں دوسرے مریدوں کو کرے وہ ولی نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اللہ کا ولی پردہ پوشی کرتا ہے، لوگوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ 2 صفات اس کے اندر امام الانبیاء والی ہو، یعنی 2 حضور کی صفات کا مظہر ہو، اندر ایک رفیق ہو اور دوسرا شفیق ہو۔ رفیق کا معنی ہے ساتھی، شفیق کا معنی ہے کرم نوازی کرنے والا، مہربان، محبت کرنے والا، یعنی دل جوئی کرنے والا، دلوں کا خیال رکھنے والا۔ تو یہ 2 صفات، ایک رفیق اور دوسرا شفیق، یہ 2 صفات حضور کی ہیں اور ولی ان 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے۔ آپ اللہ کے ولی کے ساتھ سفر کریں، بڑے اچھے ساتھی ہوں گے، تمہارے ساتھ ایسے گھل مل جائیں گے کہ اپنے آپ کو بڑا تصور نہیں کریں گے۔ یعنی کسی صحابی کو حضور سے یہ ڈر نہیں ہوتا تھا کہ حضور ناراض ہو جائیں گے، اور حضور مہربان شفیق بھی بڑے تھے، یعنی لوگوں کے دلوں کا بھی خیال رکھتے۔ بلکہ حضور نبی اسلام نے فرمایا اگر میرے امتی کے پاؤں میں کانٹا بھی لگ جائے تو اس کی تکلیف مجھ محمد کو ہوتی ہے، یعنی اس قدر امت کے لیے شفیق ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں خاتون آئی جس کا ذہنی توازن نہیں ٹھیک تھا، اور اس نے حضور کو اشارہ کر کے بلایا۔ حضور مسجد میں تشریف فرما تھا، صحابہ کہتے ہیں کہ اس کا اشارہ ہمیں اتنا معیوب لگا کہ یار اس کو حضور کی شخصیت کا خیال ہی نہیں ہے، لیکن وہ ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی۔ حضور اٹھے اور اس کے پاس چلے گئے، وہ مسجد سے باہر لے گئے، کڑی دھوپ میں حضور کو کھڑا کیا اور اپنی باتیں کرنے لگے۔ حضور بڑی توجہ حضور سنتے رہے۔ کافی دیر کے بعد جب جانے لگی تو نبی اسلام نے فرمایا جب تمہارا جی چاہے باتیں کرنے کو آ جایا کرو، مجھ محمد سے باتیں کر لیا کرو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کبھی بیٹھ جاتے، کبھی کھڑے ہو جاتے، لیکن کچھ کر نہیں سکتے تھے، حضور خود کرے تھے۔ جب حضور پلٹ کے آئے تو سیدنا فاروق اعظم کے چہرے پر سرخیاں، عرض کی حضور یہ خاتون ارے مدینے میں اس کی کوئی بات نہیں سنتا، یہ تو پاگل ہے، اس کا ذہنی توازن نہیں ٹھیک۔ فرمایا عمر جس کی کوئی سنتا اس کی میں سنتا ہوں۔ حضور اپنے امت کا اس طرح خیال کرتے، اس طرح لحاظ کرتے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی، کبھی حضور نے مجھے جھٹکائی نہیں۔ تو 2 صفات اس کے اندر حضور والی ہوں، ایک تو صفات رفیق کا مظہر ہو اور دوسرا صفات شفیق کا مظہر ہو، اور 2 صفات اس کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق والی ہو، ایک صادق ہو اور دوسرا مصدق بھی ہو، یعنی سچ بولے اور سچ کی تصدیق کرنے والا بھی ہو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے جب حضور کی معراج کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا یہ تو چھوٹی بات ہے، اس سے بھی اگلی بات میرے نبی کریں گے تو میں اس کی بھی تصدیق کر دوں گا۔
اور نبی اسلام نے صحابہ کرام نے عرض کی حضور کیا مومن بخیل ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن بخیل نہیں ہوتا، مومن سخی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس سے بخیلی ہو جاتی ہے۔ عرض کی حضور کیا مومن بزدل ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں، کبھی کبھی اس سے بزدلی ہو جاتی ہے۔ عرض کی حضور کیا مومن جھوٹا ہوتا ہے؟ فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی کہ ایک بندہ مومن بھی اور جھوٹ بھی بولے، ایسا نہیں ہے۔ مومن ہے تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، اگر جھوٹا ہے تو مومن نہیں ہو سکتا۔ تو دو صفات اس کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق والی ہوں، سچا ہو، ولی جھوٹ نہیں بولتا، اور ولی سچائی کی تصدیق بھی کرتا ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بادشاہ وقت مستنجب باللہ آپ کی بارگاہ میں 2 تھیلیاں اشرفیوں کو لے کر کے آئے۔ عرض کی حضور یہ نذرانہ قبول کر لیں۔ فرمایا لوگوں کا خون نچوڑ کر کے ہمیں نذرانے دیتے ہو، تمہارے نذرانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اصرار کیا کہ حضور میں اپنی طرف سے لے کے آیا، آپ قبول فرما لیں۔ حضور غوث اعظم نے وہ دونوں تھیلیاں دونوں ہاتھوں میں پکڑی اور دبایا تو ان سے تازہ خون کے قطرے ٹپکنے لگے۔ فرمایا لوگوں کا خون نچوڑ کے ہمیں نذرانے دیتے ہو، اگر مجھے حضور کے خاندان کا لحاظ نہ ہوتا تو میں ان کو اس قدر نچوڑتا کہ یہ خون تیرے گھر تک پہنچ جاتا۔ 2 صفات اس کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق والی ہو، صادق بھی ہو اور مصدق بھی ہو۔ 2 صفات سیدنا فاروق اعظم والی ہو، ایک امر بالمعروف اور دوسرا نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینے والا ہو اور برائی سے منع کرنے والا ہو۔ یہ ولی نہیں ہے تو اس کے سامنے شریعت کی دھجیاں اڑائی جائے اور وہ خاموشی سے بیٹھا رہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر شریعت کے خلاف کوئی کام ہوگا تو اللہ کا ولی میدان میں آئے گا۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مرزا قادیانی کے مقابلے میں آئے تو مریدین نے اس کی حضور آپ بیٹھے اپنی مسند پہ، فرمایا مجھے بغیرتی والی فقیری نہیں ہوتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ میرے نبی کی نبوت پر حملہ کرے اور میں خاموشی سے بیٹھا رہا۔ تو آپ چل کر کے گئے اور پھر اس کو کیسے کردار تک پہنچایا اور حضور کی ختم نبوت کا پرچم لہرایا۔ تو ولی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مظہر ہوتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے۔